وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواہ مسلم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے. اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے. یہ حدیث سننے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال والا ہے، وہ جمال والے کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے سرکشی کرے اور دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھے. صحیح مسلم. دین اسلام بہتر اخلاق اور عمدہ خصائل والا دین ہے. اس لیے دین اسلام نے تواضع اور نرم گوش اپنانے کا حکم دیا ہے اور غرور، گھمنڈ اور برتری اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متکبرین کا طرز عمل اپنانے سے روکا ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان پر برتری جتلاتے ہیں، کیونکہ تکبر کرنے والے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر ایک نہایت خطرناک معاملہ ہے، اگر یہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بلکہ ایک معمولی ذرہ ہی ہو، یعنی وہ بہت تھوڑی سی مقدار میں کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا معنی بتلایا. فرمایا: الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. بطر الحق کا مطلب ہے کہ حق کو رد کر دینا. غمط الناس کا مطلب ہے لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، اور تواضع کہتے ہیں اللہ کے واسطے اپنے کو دوسروں سے معمولی سمجھنا. تکبر نہایت مذموم اور بری صفت ہے. احادیث میں تکبر پر سخت وعیدیں اور مذمتیں وارد ہوئی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و معمولی ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنی نظر میں بڑا ہو، بلکہ ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں کتا یا خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور معمولی ہو جاتا ہے. اور تواضع ایک اچھی صفت ہے. احادیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتے ہیں، اور وہ اپنی نظر میں اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں قابل عظمت اور احترام والا ہوتا ہے. پس جب ہم نے یہ جان لیا کہ بے شک تکبر ایک بہت بڑا گناہ اور گھٹیا خصلت ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے دوری اختیار کریں اور ایسے پاکیزہ اعمال بجا لیں جو ہمیں تکبر سے دور رکھیں. فقیروں، ضعیفوں اور نوکروں وغیرہ سے محبت کریں، ان سے لطف و مہربان سے پیش آئیں
ان سے لطف و مہربانی سے پیش آئیں، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کے لیے نرم پہلو اپنائیں، کیونکہ یہ باتیں دل کو پاک صاف رکھتی ہیں اور نفس کو غرور، برتری، تکبر وغیرہ سے بری کرتی ہیں۔ اور آدمی اپنی حیثیت سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تصور کرے، اس سے انشاءاللہ تکبر ختم ہوگا اور تواضع انکساری پیدا ہوگی۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے، معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کو ہر وقت مد نظر رکھنے کی کوشش کرے اور اپنے خاتمہ کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ اور مزید تفصیل کے لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج کا مطالعہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔